السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جس لائیو پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور ہم گزشتہ ہفتے کے پہ تارانہ نگاہ ڈالتے ہیں، تو اس تارانہ نگاہ میں ہمیں یقینی طور پر معیشت تو ہے وہ ایک مذاق سی بن رہی ہے، لیکن سیاست بہت زیادہ عروج پہ ہے۔ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی دونوں تحلیل ہو چکی ہیں، سیاست کدھر جائے گی وہ تو آنے والا مستقبل بتائے گا۔ اس کے علاوہ بلدیاتی الیکشن جو کہ کبھی ہو رہے تھے کبھی نہیں ہو رہے تھے، لیکن اللہ اللہ کر کے 15 جنوری یعنی اتوار کے دن وہ اس کا بھی قصہ تمام ہو گیا کراچی و حیدرآباد میں۔ اب ایک تنازع چل رہا ہے نتائج کا، وہ چلتا رہے گا، دیکھتے ہیں کہ اس نتائج کے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم معیشت کو بالکل بھول چکے ہیں، اور معیشت کی یہ صورتحال ہے کہ آج فیڈریشن ہاؤس میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد صاحب وہاں تشریف لائے صبح کے اوقات میں، اور تاجروں نے جس طرح احتجاج کیا، جس طرح انہوں نے تند اور تیز لہجے میں ان سے بات کی، یقینی طور پہ یہ بھی ایک دیکھنے والی بات تھی۔ لیکن گورنر اسٹیٹ بینک کے بعد صرف تسلی دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ تقریباً 4 بجے کے قریب کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں پہنچے، اور وہاں پہ بھی تاجروں کا پارہ کافی ہائی تھا۔ لیکن بہرحال چونکہ وہ مہمان تھے، اس لیے اس مہمان ہونے کی ناطے جو ہے ان پہ تھوڑا سا یہ کہ لوگ تمیز کے دائرے میں تھے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اپنے جو باتیں کی وہ باتیں یقینی طور پر میڈیا پہ نہیں آئیں، لیکن وہاں پہ ایک تاجر نے ان کو اپنے کارخانے کی چابیاں تک دے دیں کہ آپ یہ چابی لے لیں اور جا کے آپ اسٹیٹ بینک خود چلائے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہوگا تو کچھ بھی نہیں، کارخانے تو ان تاجروں اور صنعت کاروں کو ہی چلانا ہے، لیکن اس وقت سب سے زیادہ پانی، بجلی، گیس، سارے امن و امان سب کچھ بھول کے تاجر و صنعت کار ڈالر 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 کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ڈالر ہی اس وقت جو ہے پاکستان کی بقا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈالر جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ ڈالر کب ان کے پاس اتنی وافق مبادلہ میں آتا ہے کہ ان کے مسائل حل ہو سکیں۔ بہرحال آج اس پروگرام میں در حقیقت میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اور اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس کا حل کیا ہوگا۔ آج اس پروگرام کو جن جن مہمانوں نے ہمیں زینت بخشا ہے ان سے میں آپ کی پہلے تعارف کروا دوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب حارث اگر صاحب۔ حارث اگر صاحب یہ ہے نائب صدر ہے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، اور یہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پاس کراچی چیمبر آف کامرس کے سے آتے تھے جناب ہارون اگر صاحب۔ ہارون اگر صاحب کے یہ بھتیجے ہیں اور کافی نوجوان نائب صدر ہیں، اور ہماری دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید ترقی دے اور آگے بڑھے۔ تھینک یو حارث بھائی۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب شرجیل گوپلانی صاحب، سدا بہار شخصیت، بہت اچھا بولتے ہیں، مطلب کہ اپنے جذبات کی ترجمانی جو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ یقینی طور پر سامنے والوں کو اس کی تمام باتیں جو ہیں وہ ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے بھی آج فیڈریشن ہاؤس میں بھی کافی زیادہ احتجاج کیا، اس کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک کے آفس کے سامنے بھی انہوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے دھرنا بھی دیا، وہاں بھی احتجاج کیا۔ آج شرجیل گوپلانی صاحب سے پوچھیں گے کہ بھائی ان کے اپنے جذبات کیا ہیں۔ شرجیل گوپلانی صاحب، تھینک یو فور کمنگ۔ یہ ہیں ان کے ویسے تو بہت سارے تعارف ہیں، لیکن آج ہم ان کو جو لے رہے ہیں یہ لے رہے ہیں صدر اور پاکستان ٹمبر مرچنٹ ایسوسیشن سے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ اس کے علاوہ سٹی تاجر اتحاد سے بھی ہیں، اس کے علاوہ پتہ نہیں ہے، خود بتائیں گے کہ اور بھی کتنے ایسوسیشن کے یہ پریزیڈنٹ ہیں۔ تھینک یو شرجیل۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب میمنوں میں شریف۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں محمد شریف میمن۔ شریف میمن صاحب پہلے بھی ہمارے یہاں آتے رہے، اور بہت مطلب یہ کہ ایک ٹھنڈے لہجے میں اور اچھی بات کرتے ہیں۔ یہ بھی امپورٹر ہیں، ٹوائس کے امپورٹر ہیں یہ، اور یہ اس وقت جو یہاں بیٹھے ہیں تو یہ بیٹھے ہیں چیئرمین ہیں یہ بولٹن مارکیٹ تاجر ایسوسیشن کے، ایسے یہاں بیٹھے ہیں، اور ان سے بھی پوچھیں گے ہم کہ صورتحال کیا ہے۔ تھینک یو محمد شریف میمن صاحب۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو۔ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ملک میں اس وقت افراتفری کی صورتحال ہے، سیاست ہو یا معیشت دونوں کی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کہیں بھی فعال نظر نہیں آ رہے۔ معیشت اور کاروباری طبقے سے گفتگو اور ان کے تحفظات پر وفاقی وزیر خواجہ آصف یا اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ تاجر درآمدی اشیاء کی کلیئرنس کے لیے ڈالر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ تاجروں نے اپنے مطالبات کے لیے اسٹیٹ بینک کے سامنے احتجاج اور مظاہرہ کیا ہے۔
स्टेट बैंक के गवर्नर को फेडरेशन हाउस और कराची चैम्बर के दौरे के मौके पर मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। हत्ता कि गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद को बाकायदा कारखानों की चाबियां पेश कर दी गयीं। दूसरी जानिब कराची चैम्बर में एक ताजिर ने गवर्नर स्टेट बैंक के सामने इंकशाफ किया कि ताजिरों के दरामदी सामान को बंदरगाह से क्लियर करवाने के लिए कुछ अनासिर स्टेट बैंक और दीगर इदारों के मुलाजमीन से मिलकर रिश्वत के एवज काम करवा रहे हैं। ताजिर का दावा है कि उनके पास सबूत मौजूद हैं। इस वक्त ताजिर और सनतकारों के नजदीक अवलीन तरजीह पानी, बिजली और गैस की कमी से ज्यादा डॉलर की अदम दस्तियाबी है। तीसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील के बाद मुल्क में सियासत का धारा किधर जा रहा है कुछ पता नहीं है। इसी दौरान हाँ और ना कहते कहते खैर से कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात हो ही गए, लेकिन नताइज पर अभी भी तनाज़ा मौजूद है। आने वाले वक्त से ही पता चलेगा कि ये तनाज़ा बखैर खूबी से हल हो जाएगा या अदालतों में फैसले के लिए जाएगा। नाज़रीन, एक छोटी सी रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को अहाता करते हुए हम आज बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। कमर्शियल के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो अपनी गुफ्तगू को तसल्सल जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं और वक्फे में जाने से कबल जो मैंने बात की थी कि हमारे साथ जो भी मसाइल हैं इस प्रोग्राम की दरहकीकत के पस मंज़र क्या आज का मालूम करेंगे। मैंने आपके तारुफ भी करा दिया था कि मेरे साथ हारिस असगर साहब मौजूद हैं, शजीर गोपलानी और मोहम्मद शरीफ मेमन साहब मौजूद हैं। मैं हारिस असगर साहब से पहली बात करें। हारिस साहब, सबसे पहली बात तो बहुत मुबारकबाद कि आप नौजवानी में नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स बने और आप पहली दफ़ा आए हैं, तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको मुबारकबाद दूँ। दूसरी बात यह है कि आप इम्पोर्टर भी हैं, आप इम्पोर्टर भी हैं, खासतौर पे आप जो हैं वो मेरे ख्याल पे ग्रेन के और आपके दूसरे चीज दाल वगैरह के एसेंशियल आइटम के आपके इस वक्त की क्या सूरत हाल है? सिचुएशन जो है गमगीर काफ़ी अब, लेकिन जितनी बनती जा रही है उतनी नहीं है। बेसिकली जो गवर्नमेंट की तरफ से साइलेंस है और एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो उससे जो है सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। अब जहाँ अगर आप इंपोर्ट पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो लगा दें, ताजिर को बता दें कि भाई ये रिस्ट्रिक्शन है, महीने तक 2 महीने तक आप कुछ इंपोर्ट ना करें, हम जिम्मेदार नहीं होंगे, तो नहीं आएंगे माल। लेकिन लोगों को अलाउंस भी दिया हुआ है कि CAD पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बट CAD पे डॉक्यूमेंट्स नहीं क्लियर हो रहे, तो लोगों के बिला वजह का एक फॉरेन एक्सचेंज। आज स्टेट बैंक के जो गवर्नर आए उन्होंने CAD का मना किया था, कहा कि हमने तो मना किया था। नहीं, CAD पे इंपोर्ट अलाउड है, बट CAD पे डॉक्यूमेंट्स नहीं क्लियर हो रहे। ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि CAD पे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन आज वो इसके बरस बात की उन्होंने फेडरेशन में कहा कि हमने नहीं बोला था, ताजिरों ने जो अपनी मर्जी से सामान मंगवा लिया। ये अभी पूछेंगे शजीर गोपलानी से, बहरहाल आप बताइएगा फिर। तो अभी क्या सूरत हाल है? एसेंशियल आइटम भी फंस गए, एसेंशियल्स भी काफ़ी पोर्ट पे फंसे हुए हैं, स्पेशली दालें। कितनी तादाद में फटे होंगे कंटेनर? टोटल जो हमने लास्ट पता किया है तकरीबन 5700 कंटेनर हैं पोर्ट पे। उसमें एसेंशियल आइटम के कितने हैं जिसमें कि आपके रोजमर्रा के जरूरी अशिया? पल्सेस वगैरह के होंगे अबाउट 2500 कंटेनर होंगे जिसमें दालें, चने वगैरह हैं, तो खराब और तकरीबन उतने ही ऑन द वे भी होंगे। तो खराब हो जाएंगी काफ़ी। अगर देखें 2-3 महीने तक जो है कीड़ा लग जाता है। अब डिपेंड करता है कि कौन से कंटेनर्स कितने टाइम से पड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली उसमें काफ़ी कार्गो ख़राब होगा। लेकिन चले दालें छोड़ के अब लोगों की प्याज आई हुई है। हाँ, प्याज तो बिल्कुल वेरी पेरिशेबल, अदरक है, लहसुन है। हाँ, तो ये इस तरह की चीज़ें ये तो फिर फौरी तौर पर रिलीज़ होनी चाहिए। तो उसमें जो है बेसिकली यही है कि ये तो बोलें कि इम्पोर्ट रोक। अच्छा, वजह है डॉलर? जी, वजह डॉलर है। डॉलर वजह है, लेकिन उसमें आप जो माल आए हुए पोर्ट पे उसको क्लियर करें। आगे के आने वाले मालों की या तो आप कह दें कि 1 महीने तक इंपोर्ट आप रोक दें, लेकिन पिछला बैकलॉग तो क्लियर करें ना पहले। नहीं, वो तो है अपनी जगह। आप नायब सदर भी हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। जी। और नायब सदर होना मतलब कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो नायब सदर है उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि मिसाल के तौर पे XYZ किसी का भी कंटेनर फंस जाता है या किसी का माल फंस जाता है, तो उसके लिए लाजमी होता है वो आपके पास आएगा। बिल्कुल आएंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो उसके लिए काम करेगी। आप लोगों के नज़दीक जो भी आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? जबकि 50,000 या 1 लाख रुपए तक की जो LC थी वो वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने क्लियर की थी कि खुल सकती हैं जी, तो वो भी नहीं हो रही। नहीं, अभी LCs में बहुत रिस्ट्रिक्शन है, नहीं खुल रही हैं LCs। वो 50,000 1 लाख में भी नहीं खुल रही, नहीं खुल रही, 20,000 की भी नहीं खुल रही, 10,000 की भी नहीं खुल रही। तो इस हवाले से आप लोगों ने कोई बात की अपना वफाक से कि जब आपने वादा किया था तो फिर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? लेटर्स भी भेज रहे हैं, जवाब सही से नहीं आ रहे, खामोशी ज़्यादा है। तो ये तो हैरतनाक अमर नहीं है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बातों को वो नहीं सुन रहा? किसी को भी नहीं जवाब आ रहा। लेकिन अभी आज रात की मैं आपको अपडेट देता हूँ कि स्टेट बैंक से मुझे आया था, ईमेल आई है कि
جو بھی تاجروں کے جو مال پورٹ پہ پھنسے ہیں اس کی آپ ساری ڈیٹیلز دیں اینڈ ہم اس کو کوشش کر کے سارا یہ سب بیک لاگ کلیئر کرتے ہیں. آج کی اپڈیٹ ہے یہ ابھی شام. اور ڈیٹینشن جو لگ رہا ہے اس کو وہ کون دے گا؟ دیکھیں ڈیٹینشن جو ہے وہ شپنگ لائنس کا ہے. شپنگ لائنس ہمیں کسی طرح بھی اکاموڈیٹ نہیں کر رہی ہیں. نہیں ڈیٹینشن کے لیے تو کراچی چیمبر آف کامرس کو یا فیڈریشن کو تو کام کرنا چاہیے نا. کر رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں کوئی ڈیمریج الگ ہے, ڈیٹینشن الگ ہے. جی لیکن ڈیٹینشن از دا مور کنسرن کہ اس میں آپ کا فارن ایکسچینج اتنا جا رہا ہے باہر. وہ دینے کو تیار ہے گورنمنٹ. جی گورنمنٹ وہ دینے کو تیار ہے. تو تاجر کے اوپر آ رہا ہے. ڈیٹینشن ڈیمریج پڑے گا, وہ آگے کاسٹ اس کی بڑھے گی, آگے عوام تو وہ کو اوپن مہنگا مارکیٹ سے مال ڈالر ملے گا. خریدے گا. جی اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدے گا. ایسا کوئی الاؤنس تو نہیں ہے ابھی کہ اوپن مارکیٹ سے آپ خرید کے یہ پے کریں. اچھا جی تو شپنگ لائن جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ آپ کو چارج کرتی ہے, پیسے روپوں میں لیتی ہے. لیکن پہلے مال تو کلیئر ہو, پھر اس میں کتنا ڈیٹینشن لگے. کیا آج ایک صاحب آئے چیمبر میں, انہوں نے کہا میرا $9,000 کا مال ہے, اس پہ $7,000 ڈیمریج ڈیٹینشن لگ گیا. تو دس از رانگ. لیکن اب دیکھیں آج انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سب کی ڈیٹیلز بھیجیں, دیکھیں کیا تو اب آپ لوگوں کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو ڈیٹینشن ہے اور ڈیمریجز ہیں اس کو ویو آف کیا لیکن جائے. ڈیمریج میں پھر بھی کچھ فیور مل رہا ہے. ڈیٹینشن میں شپنگ لائنز کہیں سے بچ نہیں ہو رہی ہیں, کہیں سے بھی آپ لوگ کہیں سے نہیں ہو رہی ہیں. ایک کنٹینر پہ تقریباً ایک دن کا $150 ڈیٹینشن. اچھا یہ انشورڈ ہوتا ہے مال؟ جی انشورڈ ہوتا ہے. نہیں مال ایسے انشور نہیں ہوتا, خالی ٹرانزٹ انشورنس ہوتا ہے کہ راستے میں اگر کچھ ہو جائے گا مطلب پورٹ پہ پڑے یہ جو پورٹ پہ پڑا ہوا ہے اس کی کوئی انشورنس نہیں کہ اگر وہ 7,000 ہو گیا 9,000 تو اس کا مطلب $16,000 کا مال پڑ گیا ان کو. بالکل ایسے ہی ہو گیا. تو پھر تو وہ مارکیٹ میں بیچیں گے تو پھر تو مہنگی مال بیچیں گے اور وہ ڈیلی بیسس پہ اس کی کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے. چلیے شرجیل صاحب آپ نے بڑا ہنگامہ کیا ہوا یار ماشاء اللہ. میں نے ہنگامہ نہیں کیا, میں نے آپ کے سوالات جو سن رہا تھا. آپ بتائیے ذرا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب میں تو آج فیڈریشن میں موجود, تو مجھے افسوس یہ ہے کہ چیمبر آف فیڈریشن جس لیول پہ نا اس طریقے سے تاجروں کا کیس صحیح طریقے سے لڑ نہیں پاتے یا لڑنا نہیں چاہتے. آج جیسے جب انہوں نے بات کی اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہ ہم نے جو ہے بغیر پرمیشن کے مال منگایا, جی ٹھیک ہے, یہی میں کہہ رہا تھا سر. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ پچھلے جو ہے 1971 کے بعد سے جو بزنس ہے اور جو امپورٹ ہے آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی مال پرمٹ امپورٹ پرمٹ میں نہیں آتا. آپ کی جو ہے کیونکہ آپ WTO کے ممبر ہو تو WTO کے ممبر کے تحت آپ کو بزنس کو جو ہے وہ فروغ دینا ہے اور آپ کسی آئٹم کو روک نہیں سکتے. آپ کے کوئی قدغن نہیں لگتا سکتے کسی بھی بزنس پہ. اور اس وقت جو گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے نا وہ ہمارا تو اپنی جگہ ہے, WTO کا بھی پریشر ہے. وہ جو یہ غیر قانونی طور پہ غیر آئینی طور پہ مال روک رہے ہیں, یہ اس جو ایگریمنٹ انہوں نے WTO کا سائن کیا یہ اس کی بھی نفی ہے. اب بات آ جائے کہ بھائی ہم نے پوچھے بغیر مال, ہم نے کس سے پوچھنا تھا؟ ہمارا پیسہ ہے, ہم نے بینک سے پیسہ نہیں لینا, ہم نے ان سے نہیں پوچھنا تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کے پاس ڈالر کا شارٹیج ہے تو آپ نے ان تمام سیکٹرز کو بٹھا کے آپ کو بتا دینا تھا بھائی آپ کی اتنے $1 ملین کی امپورٹ ہے, ہم 50% کٹ کر رہے ہیں, ہم 100% کٹ کر رہے ہیں. لیکن اسحاق ڈار نے تو یہی کہا تھا نا 50,000 سے $1,00,000 تک کی جو آپ LCs کھول سکتے ہیں. LC تو $1 کی نہیں کھل رہی, یہ تو بیکار کی بات ہے. وہ جھوٹ بولا, جھوٹ ہے, ایک 100% جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, LC اس کو چھوڑیں. ہمارا کلیکشن پہ جو ڈاکیومنٹ آتا ہے, کلیکشن پتہ ہی کیا ہے؟ LC کا مطلب یہ ہے کہ سپلائر سیکیور ہو گیا مال بیچ کے کہ اس کو اس کا بینک پیمنٹ کرے گا یا اور اس کو ہمارا بینک. بالکل صحیح. ہمارا جب کلیکشن پہ جو آتا ہے ڈاکیومنٹ سپلائر اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ہمارے کو مال بھجوا دیتا ہے. اگر اس پورٹ سے مال نہیں اٹھے گا تو پیسہ سپلائر کا ڈوب گیا. ہمارا تو چھوڑے, اگر ہم نے ابھی اس وقت مال چھوڑ دیا جو آپ کے سامنے میرے بھائی نے بات کی ہے حارث اگر صاحب, جی اگر صاحب نے کہ $9,000 پہ $7,000 لگ گیا. میرے پاس ایک نہیں, میرے اپنے جو کنٹینرز ہیں ٹمبر مارکیٹ میں $9.7 ملین کا مال اس وقت میرا پورٹ پہ پڑا ہے. اس پہ $6 ملین سے ابو جو ہے صرف ڈیٹینشن کی مد میں لگ چکا ہے. اب $9 ملین آپ ہمیں نہیں دے رہے, $6 ملین آپ کا شپنگ کمپنی جو ہے وہ ڈیٹینشن کی مد میں لے جائے گی, اس میں کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہاں اس کو نہیں روکیں, اس کو نہیں روکیں گے کیونکہ وہ پیسہ آفیشیل لے کر جائے گی, وہ آپ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جائے گا. ہم نے ان کو یہ تک آفر کر دی کہ آپ EIF کا آپ کو پرابلم ہے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم راستہ نکالتے ہیں اور اس کو آپ کنٹری ریلیز کرتے ہیں. انہوں نے ڈیفرڈ پیمنٹ کی بات کی, ہم نے 365 ڈیز کا انہوں نے بولا, ہم نے ڈیفرڈ پیمنٹ بھی کر دی. اب اس میں لازمی بات ہے کہ وہ سپلائر تھوڑی پیسے دے رہا ہے, جو ڈیفرڈ پیمنٹ میں ہمارا ڈاکیومنٹ ہے وہ پیسہ تو ہم نے دے دیا. اب کیسے دیا وہ چینل آپ بھی سمجھ رہے ہیں. اس پہ آپ لوگوں نے بینکوں پہ کی برانچوں پہ بڑا غصہ نکالا. دیکھیں بینک پچھلے 30 سال سے بینک کی 2 برانچوں کو نقصان پہنچا. دیکھیں ہم نے تو نہیں پہنچایا, کسی نے پہنچایا ہوگا, ویسے پہنچانا نہیں چاہیے بینک کے نقصان. ہم نے آج بھی ایک بینک کے اندر آج بھی ہم نے حارث صاحب ہے نا آپ کے علم میں یہ بات؟
جی ہے. اور یہ جو بات آپ نے کری دس از ویری رانگ کہ چیمبر کر نہیں رہا اور کرنا نہیں چاہتا. اگر صاحب آپ آج آئے چیمبر میں, ہم بیٹھے ہیں, ہم روز جو اب باتیں کر رہے ہیں, جو لیٹرز لکھ رہے ہیں, جو کرسپونڈنس ہو رہی ہے, لیٹرز کا کیا رزلٹ ہے جی آج چیمبر کے لیٹر کا رزلٹ کیا ہے؟ فیسیلیٹیٹر ہیں ہم, گورنمنٹ نہیں ہے نا, ہم فیسیلیٹیٹ کرنے بیٹھے ہیں, ہم میسج کمیونیکیٹ کرنے بیٹھے ہیں, ہم ٹپا لگا کے سائن کرنے نہیں بیٹھے. میں خود موجود تھا جب کیسر شیخ صاحب موجود تھے, آپ نے چھوٹے تاجر کو تو بات کرنے نہیں دی, مجھے تک بات کرنے دی, جبکہ مجھے زبیر موتی والے نے انوائٹ کیا. آج فیڈریشن میں آپ دیکھیں کس طریقے سے مجھے بات کرنے دی, مجھے اوپن فورم دیا نا بات کرنے. بھائی میں تاجر ہوں, میرا فورم ہے, لیکن آپ اس پہ بیٹھ جاؤ, چپ ہو جاؤ. آپ کہہ رہے ہیں فیڈریشن بھی کچھ نہیں کرنا چاہتا, فیڈریشن پھر بھی ہمیں بولنے دیتا ہے. آپ لوگ تو کراچی چیمبر کو کسی دن بھی ہمیں بات نہیں کرنے دیتا. جس وقت گینگ وار کا ایشو تھا, آپ دیکھیں گینگ وار کے ایشو میں بھی ہمیں دھکے دے کے نکالا تھا, اور ہم نے تاجر کیا بنائی. اور اس کے بعد بات یہ شریف صاحب بن گئی بات آپ کی. اب جذبات مجھ سمجھتا ہوں آپ کی جذبات دیکھیں حارث بھائی, بات یہ کہ جس کا کہ پیسہ ڈوب رہا ہوتا ہے نا, تو وہ لگتا ہے کہ ایک سب پرابلم ہے, سب پرابلم ہے. تب میں آپ مجھے کہیں کہ یہ 10 لاکھ تاجر کو لا کے میں بٹھا دوں, 10 لاکھ لوگ بات کریں, تو that's not possible. یہ گورنمنٹ نہیں ہے یار. چیمبر فورم تو ہے نا تاجر کا, فورم ہے. جو والی میٹنگ میں زبیر موتی والا نے, میں انجم نے, میں نے ڈیکورم کا خیال کیا, میں نے شور نہیں کیا, میں چلا گیا. بہت اچھی بات ہے سر, ختم ہو گئی بات, ہم نے دیکھ لیا, ہمیں نہیں بولنے دیا, ختم ہو گیا. ہم بول کے جو کنوے نہیں ہوئی, چلے آپ پروگرام کو چھوڑیں, آپ آگے بڑھیں. میری بات کو چھوڑیں, میری بات کو چھوڑیں. جو آگے بڑھیں. اسٹریٹ فارورڈ ایک ایشو ہے کہ لوگوں کے ڈاکیومنٹس نہیں چھوٹ رہے, مال پورٹ پہ پڑے. برانچوں کو نقصان پہنچانے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں بینکوں کے برانچوں کو بالکل نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ غلط ہے. اور آج بھی ہم نے ایک بینک کے اندر دھرنا دیا 4.5 گھنٹے, اور کنٹری ہیڈ سے ہماری بات ہوئی, اور انہوں نے رائٹنگ میں لکھ کے دیا کہ کل اس کو سیمنٹ بینک کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, کسی اور بینک کی بات کر رہا ہوں, فیصل بینک کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آج وہ پکچر ہم نے بیٹھے بالکل پرامن دھرنا دیا, پولیس بھی آئی, ہم نے ان کو پولیس کو بھی بول دیا آپ نے ایف آئی آر کاٹنی بند کرنا بند کر دیں. ٹھیک ہے, آپ پھانسی پہ لگانا, ہمیں پھانسی پہ لگانا. مطلب نقصان نہیں کیا نا آپ نے احتجاج کیا. ہم نے 2 مہینے ہو گئے, بینکوں نے ہمارا پیسہ رکھا ہوا ہے اور ہمیں ڈاکیومنٹ ہمیں نہیں دے رہے. آج 27 تاریخ کو جو آپ کا نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی, اور اس میں چیزیں کلیئر نہیں ہیں کہ رو میٹیریل کیا ہے, کیا چیزیں نہیں ہیں. 365 ڈیز پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ایل سی اس کو کھلے گی. بھائی ایل سی تو اب کوئی بینک کھولنے کو تیار نہیں ہے. پھر ڈی اے پہ جو ہم نے یہ کیا, اسٹیٹ بینک سے جو ہمارے مذاکرات ہوئے تھے جمعے والے دن, جو ڈاکٹر عنایت ڈپٹی گورنر کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہوئے, اس میں ہماری بات ہو گئی کہ بھائی آپ ہمیں ڈیٹا بھیج دیں, ہم آپ کا مال ریلیز کریں گے. ڈیفر پیمنٹ کروا دیں, ہم نے ڈیفر پیمنٹ کروا دی. کچھ برانچز کو تو ہم نے یہ بھی میسج کروا دیا ہے انٹرنیشنل بینک سے کہ وہ یہ جو ڈیفر پیمنٹ کے جو اماؤنٹ ہے وہ کلیم بھی نہیں کریں گے. یہ بھی ہم نے میسیجز کرائے, اور یہ بات آج فیڈریشن میں کی بھی گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر میں نہیں ہے. یہ میں بالکل برملا کہہ رہا ہوں, اور آج یہ بات آج ہے نا, وہ تو خود مختار ہو گیا نا. خود مختار کا مطلب یہ تھوڑی ہے پاکستان بلیک کے اندر میں نہیں ہے. نہیں, وہ تو یہ لگ رہا ہے ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا نا اسٹیٹ بینک کا. اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے میرے پاس ڈالر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس نے یہ کہا کہ بینکس جو ہیں وہ اپنے حساب سے ڈیل کریں گے. اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک میں جو اتنا ڈیفرنس ہے نا, یہ سب سے بڑی فساد کی جڑ ہی ہے. آپ آج بولا کہ آپ اوپن مارکیٹ کو دے دیں نا ڈالر, جو بینک لینا چاہے اس کو اوپن کر دیں. ٹھیک, آپ ڈالر. شریف میمن سے بات کروں, پھر میں آپ کی طرف بھی آؤں گا. اس لیے شریف میمن صاحب, آپ لوگوں کی کیا پرابلم ہے؟ پہلے تو بلال بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے میرے تاثرات بیان کرنے کے لیے. تھینک یو سر, آپ ہمارے معزز مہمان ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پالیسیاں کون بناتا ہے, مجھے اچھی لگے یا بری لگے مجھے سننی ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ بلال بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ہم فائدہ کس بنا پر دے رہے ہیں اور کس کو دے رہے ہیں. ہم مہنگائی خود کر رہے ہیں. اب $9,000 کا کنٹینر ہے, 7,000 اس پر ڈیمیج ڈیٹیشن پڑ گئی ہے, تو وہ دکاندار اتنا جو امپورٹر ہے وہ اتنا امام صاحب تو نہیں ہے کہ وہ نقصان کرے گا. وہ ظاہر سی بات ہے عوام کے اوپر اس کا بوجھ پھینکے گا. جب عوام کے اوپر اس کا بوجھ جائے گا تو مہنگائی آٹومیٹک بڑھے گی. اب آپ دیکھیں کہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر بیٹھے ہوئے, اور ہزاروں کی تعداد میں ہم کیا مہنگائی بڑھاتے جائیں گے. ممبران کے کتنے کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں سر؟ ہماری مارکیٹ کے کم سے کم اس وقت جو ہے نا 1200 سے 1300 کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں. جی بالکل, وہ اس پہ بھی ڈیٹینشن, اس پہ بھی ڈیمیج ڈیٹیشن ہے. نومبر کے کنٹینر پھنسے ہوئے سر. ڈی اے ڈاکومنٹس ہیں, پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ 1 مہینے کے ڈی اے کرواؤ, 1 مہینے کے ڈی اے کروائے, پھر ڈاکومنٹس بھجوا رہے ہیں, بولا 365 ڈیز کراؤ, 365 ڈیز کروا رہے ہیں, ابھی بھی وہ جو ہے اس کو اپروو نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری مشکلات کا سامنا ہے. اب دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. ایک تو وہ ہم سے جو ہے وہ منگوا لیتے ہیں ڈاکومنٹس, کہتے ہیں کہ یار آپ نے پوچھا نہیں, تو بھائی ساری زندگی تو پوچھ کے امپورٹ کی نہیں ہے. ایک دم آپ راتوں رات جو ہے وہ ایسی پالیسی بنا لیتے ہیں کہ اس میں راتوں رات جو ہے لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, آپ سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. یا آپ 65 ڈے پہلے اگر آپ کو اناؤنس کرنا ہے کسی بھی چیز کا, آپ کو اناؤنس کرنا ہے, آپ ٹیبل ٹاک کریں,
پہلے آپ اسٹیک ہولڈر سے پوچھیں, مشاورت کریں, اس کے بعد اگر آپ کو ڈی اے کرنا ہے آپ بولیں کہ 1 مہینے کے بعد ڈی اے کریں گے. یہ کیا ہو گیا, عوام ویسے پیستی جا رہی ہے, مہنگائی سے پریشان ہے, کاروبار ہے نہیں, آپ اس کو اور نیچے دباتے چلے جا رہے ہو, نیچے دباتے چلے جا رہے ہو. آپ دیکھیں ڈیمیج ڈیٹیشن, یہ پیاز وغیرہ اور خراب ہو رہی ہے, اب یہ اس سے بیماری بھی پھیلے گی. ظاہر سی بات ہے, خراب چیزیں اگر ہم کھائیں گے. میرا تو خیال ہے کہ وہ جو پلانٹ پروٹیکشن والے ہیں, جی بالکل, پلانٹ پروٹیکشن والے تو اس کو ریلیز ہی نہیں کرنے دیں گے. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کراچی ہے, شاید آپ کو معلوم ہو نہیں ہو, یہاں پہ پیسہ دو نا سب ہو جاتا ہے. لوگ اپنے ظاہر سی بات ہے مال کا نقصان تو نہیں کریں گے, وہ پھر لاتے ہیں کم ریٹوں میں دیتے ہیں, ہونا بونا کرتے ہیں, تو اس میں آتا ہے غریب عوام کی طرف ہی جاتا ہے وہ. یہاں کراچی کے اندر کیا ہے ایسا پلانٹ پروٹیکشن؟ بات کے تاجر جتنے بھی ڈیٹیشن پڑے, ڈیمیجز پڑے, جب وہ مال باہر آئے گا اس کی جو مطلب یہ کہ جو اس کا فائدہ وہ عوام دے گی, وہ عوام دے گی. جی حارث بھائی, ایک اور بات بلال بھائی آپ کی, ایک سیکنڈ میں ایک اور بات کر دوں, جواب لوں گا. نہیں میں ایک اور بات کر دوں. ابھی شرجیل بھائی کہہ رہے تھے کہ کراچی چیمبر کے بارے میں بات کر رہے تھے. معذرت کے ساتھ, عارف صاحب ہمارے لیے جو ہے وہ ریسپیکٹفل ہے, یہ نئے آئے, عارف صاحب ہمارے لیے ریسپیکٹفل ہے, وہ نئے آئے, لیکن کراچی چیمبر کی جو ہے نا یہ اصول رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ, بات نہیں کرو, یہ وہ, یہ چیز میں بھگت چکا ہوں, جو ہم نے دیکھ چکے ہیں. اور چھوٹے تاجر کے لیے وہ کراچی چیمبر نہیں ہے. اب بڑے بڑے پلیٹ فارم جو ہائی لائٹس پرابلم ہو جاتے ہیں اس کے اوپر کراچی چیمبر ڈسکس کر رہا ہے, لیکن میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ کراچی چیمبر کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں جو ہے نا 13,000 14,000, اور میری نئی ٹیم کے ساتھ امید بھی بہت اچھی ہے بھائی. 13 سے 14,000, یہی صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ نہیں 25,000 سے اوپر ممبر, 25,000 سے اوپر, تو 25,000 جس کے ممبر ہیں اس کی سنائی نہیں ہو رہی. نہیں یہ کہنا کہ دیکھو اب بات یہ کہ کہہ رہے ہیں میں تھوڑا سا ہی بات کروں, اگر میری بات نہیں سنی جائے گی تو میں کہوں گا یار کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. لیکن بہرحال میرا اپنا ساتھ ہے, کرونا میں یا دیگر معاملات پہ یا بولٹر مارکیٹ کے واقعات ہوئے, کوپریٹو کے معاملات, یہ چھوٹے تاجر اس میں انوالو تھے نا. بالکل, اس کا تو کراچی چیمبر نے جو کام ہوا ہے اس کو ایکسپٹ کریں گے, جو کام ہوا ہے اس کو ایکسپٹ کریں گے. وہی بات ہے نا, اچھی چیز نظر نہیں آتی جو. اب اگر بات کریں گے کہ 25,000 ممبر کو بلا کے بات نہیں کرنے دیتے ہیں, ایشوز اٹھانے نہیں دیتے ہیں, 25,000 ممبر کو بلا کے تو نہیں بٹھا سکتے نا. دیر از اے لمیٹڈ ٹائم فریم, سب کی چیزیں ہم لے کے ایک ساتھ میسج کنوے کرتے ہیں, ایک ایک انڈیویجول کو تو نہیں بلا کے بٹھا سکتے. لیکن بات لیکن ایک ہے کہ اگر بات کسی کی سنی نہ جائے نا تو وہ کہتا ہے کام ہی نہیں ہوا. نہیں بات سنی جائے جانے کی بات نہیں, آپ کے سامنے بولٹن مارکیٹ کا جب ثانیہ ہوا تھا تو ریئیکشن کیا تھا تاجروں کا, آپ موجود تھے جب ارشد علی بات کو بھاگنا پڑا تھا. مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں پلیٹ فارم چیمبر نے کرایا, بالکل صحیح ہے, لیکن کیسے کرایا, ایسے نہیں کرایا. چیمبر اپیکس باڈی ہے, چیمبر کی ویلیو ہے, گورنمنٹ نے پیسہ چیمبر کو ہی دینا تھا. لیکن جو چیمبر پہ اعتماد کرتے انہوں نے دیا نا, بالکل کیا نا اعتماد, اور اس میں پیسے بچے وہ ہم نے گورنمنٹ کو واپس بھی کیے ہیں. بالکل بچے, اور کس طرح بچے تھے, وہ جو اس کا حلف نامہ بنوایا گیا تھا اس میں ہم بھی انوالو تھے, ٹھیک ہے نا, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر اپنا زبیر موتی والا صاحب کا جو ابھی ایٹیٹیوڈ ہے نا, وہ سراج قاسم تیری صاحب کا نہیں تھا. سراج قاسم تیری صاحب واقعی لیڈر تھے. سراج قاسم تیری مرحوم, دیکھیے زبیر صاحب اس وقت ٹی ڈی ایف کے چیئرمین ہیں, گورنمنٹ کے نمائندے ہیں. ہاں ایک تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے, گورنمنٹ کے نمائندے ہیں, بٹ ہی از دا چیئرمین جو بی ایم جی گروپ ہے اس کے ہیں, اینڈ ہی ڈز ایوری تھنگ. جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں, جو میسج کرنے وہ سارا کچھ وہی کر رہا ہے. اسٹیٹ بینک کا گورنر آیا ہے, بات کریے تو کس طرح کی ہے. چلیں میں یہاں پہ تھوڑا سا بریک لے لوں تاکہ آپ لوگ بھی ٹھنڈا پانی پی لیں, اگر ختم ہو گیا تو میں منگوا دوں. میں دوبارہ جب ناظرین حاضر ہوتے ہیں تو ہم گفتگو سے جاری رکھیں گے. یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین, پروگرام درخت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. وفا جانے سے قبل تھوڑی سی جو ہے ہمارے دوستوں میں جو ہے وہ ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑی سی گفتگو شروع ہو گئی تھی, لیکن بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو مقاصد اس پہ ہی آئیں اور اس پہ ہی بات کریں. اچھا جی, تو میرا خیال ہے کہ اس گفتگو شروع کرنے سے پہلے میرے ساتھ لائن پہ موجود ہے اے کیو خلیل صاحب, جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں بی ایم جی بزنس مین گروپ کے ہیں کراچی چیمبر کے. تو اے کیو خلیل صاحب سے بات کر لیں, پھر اس کے بعد ان کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خلیل صاحب تھینک یو کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت دیا. خلیل صاحب ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کافی آپ بہادر آدمی ہیں. کیا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو آپ نے سارے کارخانوں کی چابیاں تھما دی؟ جی جی, سارے بہادر نہیں, یہ ہے اس کی ایک کہاوت ہے نا کہ تنگ آمد بجنگ آمد. جی جی, بات یہ ہے کہ کراچی کیا پورا پاکستان کی جو ٹریڈ اور انڈسٹری ہے اس مخمصے میں گرفتار ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. جی جی جی, کوئی نہ صنعت چل پا رہی ہے, نہ کوئی ٹریڈ چل پا رہی ہے. میں نے تو ابھی پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ جو اس ملک کے لیے کما رہے ہیں نا 70%, جی 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 جی,
وہ روڈوں پہ آگے التجائیں کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں بالکل کہ جی ہمیں احتجاج تو الگ چیز ہے، میں التجا کا لفظ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ ہمیں جینے کا حوصلہ دو، ہمیں ڈالر دو، ہمیں کاروبار کرنے کا جو ہے وہ سہولتیں دو، جی جی ہمیں ڈالر دو، ہمیں ایل سی کنٹینر پڑے ہوئے وہ دو، رمضان آ رہے ہیں ہمیں دالیں وہاں پڑی ہوئی ہیں پورٹ پہ کچھ کرو. یعنی جو کام حکومتوں کے کرنے کے ہیں، جو ان اداروں کے کرنے کے ہیں، ان کو مانگ مانگ کے مل رہا ہے. بلکہ میں نے ابھی ایک دوست سے کہا، میں نے کہا کہ رمضان المبارک میں یا اور کسی وقت اگر کوئی جاتا ہے نا، کوئی اچھا کپڑے پہنا ہوا آدمی فقیر پکڑ لیتا ہے نا اس کو جی جی کہ سر کچھ کریں، میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں. ہم جا کے بینکوں کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. خدا کے لیے ہمارے ڈاکومنٹ دے دو، خدا کے لیے ہماری ایل سی کھول دو، خدا کے لیے ہمیں ایکسپورٹ کرنے دو. تو یہ اتنی الارمنگ سچویشن ہے اور کسی کو فکر نہیں ہے کہ کوئی بیٹھ جائیں گورنمنٹ والے، پولیٹیکل پارٹیز، تاجر تنظیمیں مر گئی کہہ کے. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہمارا ماشاءاللہ ادارہ جو ہے ملک کی پالیسیوں کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے. میرے مرحوم لیڈر سراج قاسم تیلی صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ قدم قدم پر یہ بات کرتے تھے. زبیر بھائی ماشاءاللہ اس وقت تو ان کی قیادت میں ہماری بی ایم جی جو ہے وہ کافی ان چیزوں کو لے کے چل رہی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سامنے والوں پہ اثر نہیں ہو رہا. تو میں نے پھر آج علامتی طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کو اس بات کا احساس دلاؤں کہ آپ پاکستان سے کھیل رہے ہو، ملک کی معیشت کے ساتھ کھیل رہے ہو. ابھی آپ دیکھیں ان کی غیر سنجیدگی کہ کل اسمبلی ایک ٹوٹ رہی ہے، اس کا آخری اجلاس ہو رہا ہے کابینہ کا، تو اس میں بھی سینکڑوں گاڑیوں کی اپروول ہو رہی ہے. کسی کو ہی نہیں احساس ہی نہیں ہے کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے، اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. میرا کہنا ہے مسئلہ ہے کہ یہاں پر کچھ ہمارے ایس ایم ایز تھے جس میں کہ ششی گوپلانی صاحب ہیں اور محمد شریف میمن صاحب ہیں. ان کی شکایت یہ ہے کہ کراچی چیمبر آف کامرس چھوٹے تاجروں کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتی. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ بہت سارے یہ جو شکایت کر رہے ہیں نا، یہ شکایت اوروں کو بھی ہو سکتی ہے، مجھے بھی ہو سکتی ہے. جی جی معاملہ اصل میں یہ ہے کہ نمائندگی جو ہے دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ اپنی زبان سے بیان کریں، ایک یہ کہ ہم اجتماعی طور پر جو بھی ہمارا اسپیکر ہے، جو ہمارا ترجمان ہے، ہم اس کو بیان کر دیں اور وہ بات ہماری کہہ دے. سر فرق اتنا ہے، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری 8 دن پہلے 10 دن پہلے بتا دیتا ہے کہ جی یہ مہمان آ رہے ہیں، جس کو بھی آنا ہے صدر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تمام آفس بیررز ہیں، لیڈرشپ ہے، آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں، اس میں انکلوڈ کرائیں. اور میں یہ کھلی پیشکش کر رہا ہوں سب کو، جنہوں نے اعتراض کیا یا جنہوں نے نہیں کیا. دعوت میں آنے سے قبل آپ جا کے بات کریں. نہیں، بات یہ ہے میرے بھائی، اگر آپ کو کوئی پرابلم کسی کو ہے یا کوئی تجویز ہے، دونوں صورتوں میں کم از کم آپ بتائیں گے کسی کو، تو جبھی تو وہ آپ سے بات کرے گا. اس کو کیا پتا کہ آپ کو یہ تکلیف ہے یا نہیں ہے. جو اس کو معلومات ہے وہ، یا جو اس کو ریسرچ اس کی دیتی ہے ڈپارٹمنٹ، وہ اس کو پیش کر دیتا ہے. تھینک یو سر، تھینک یو ایکو خلیل صاحب. یہ تو سیکرٹری بی ایم جی گروپ کراچی چیمبر کے. بہرحال میرا کہنا ہے حارث صاحب آج ایک اور بات بھی ہوئی نا، تھوڑا سا موضوع کی طرف آ جاتے ہیں کہ کچھ آپ کے ایک تاجر تھے، انہوں نے ایلیگیشن لگائی اسٹیٹ بینک پہ کہ وہاں پر کچھ لے دے کے جو معاملات ہو رہے ہیں. کیا صورتحال کیا ہے اس کا؟ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ اس طرح کچھ ہو رہا ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح ہو رہا ہوگا. بٹ دیکھیں اس میں دیکھتے ہیں کہ معلومات کرتے ہیں کہ کیا ہے کیسے ہے. میرے پاس اینڈ جو فیکٹس ہے اس پہ پھر بات کریں گے کہ اس طرح وداؤٹ فیکٹس بات کرنے کا فائدہ نہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت ہے کہ وہ بندے کو لے جا کے بٹھا دیں گے کہ ہاں بھائی انہوں کے ساتھ یہ ہوا، ان کے پیسے لے کے ان کے ڈاکومنٹس کلیئر کیے گئے. اور یہ اس میں واٹ آئی فیل از کہ جو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے نا، کہ آپ کی ریلیشن ہے بزنس بینک کے ساتھ، تو اگر ایک کسی تاجر کا اگر کوئی ڈاکومنٹس کلیئر ہو رہے ہوں گے، تو جو مجھے سمجھ آ رہا ہے اس سے کہ اس تاجر نے جو ہے ان سے ایکسٹرا پیسے لیے کہ اپنے ڈاکومنٹس بھیجو، میرا مال کلیئر. بٹ اس کے فیکٹس میں دیکھتا ہوں، لیٹ می سی، لیٹ می لک انٹو اٹ. لیکن ایز اے وائس پریزیڈنٹ آف کراچی چیمبر آف کامرس یہ بہت ہی سیریس ایلیگیشن نہیں ہے، یہ سیریس ایلیگیشن. اور آئی تھنک سو کہ آپ کو چیمبر کو بذات خود جو ہے اس کی طرف بہت زیادہ سختی سے دیکھنا چاہیے. اس کو ڈیفینیٹلی ہم دیکھیں گے، اینڈ بٹ ایٹ لیسٹ ابھی جو میرا نظریہ ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح کا کچھ ہے. بٹ لیٹ می لک انٹو دا فیکٹس اینڈ دین پھر اس کے بعد پھر اس پہ بات کریں گے، یہ جو بھی کریں گے انویسٹیگیشن جو بھی ہے. تو بٹ آفٹر لوکنگ ایٹ دا فیکٹس. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ ہمارے جو چھوٹے تاجر ہیں جن کو ہم ایس ایم ایز کہتے ہیں، ان کی پرابلمس کو مطلب ابھی جو ڈالر کا مسئلہ ہے یا ڈیٹینشن ہے، ڈیٹینشن کو ریموو کرانے میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہوگا وہ ہوگا فیڈریشن اور چیمبر کا.
शिपिंग कंपनी से आप ही, इन लोगों की तो नहीं सुनेंगे, वो आप लोगों की सुनेंगे। तो डिटेंशन खास तौर पे उसको खत्म कराने के लिए आप लोगों ने कोई हिकमत बनाई? डेली बेसिस पे लेटर्स जाते हैं, हर किसी की जो लेटर लिखने से तो कुछ नहीं होता है ना, बात भी होती है, जाते भी हैं। हमारे शिपिंग के जो मैरीटाइम अफेयर्स के चेयरमैन हैं, जो भी शिकायत जाती है वो पहले आरिफ लखानी नहीं, ये अभी जो हैं इफ्तिखार शेख साहब हैं मैरीटाइम अफेयर्स के, तो जो भी होता है जिस नौयत का इशू है उस हिसाब से शिपिंग लाइन से बात भी होती है, मीटिंग भी होती हो रही है, हर चीज हो रही है, हर तरीके से काम हो रहा है। शजील साहब देखिए, पहली बात तो आप ये शिकवे शिकायत तो छोड़ दे। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के कानून में शिपिंग एक्ट का कानून ही मौजूद नहीं है, पाकिस्तान के आइन में शिपिंग एक्ट का कानून ही मौजूद नहीं है। अच्छा, हमें तो आज तक ये नहीं पता चला कि हमारी जो एपेक्स बॉडीज हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या काम किया। बहुत क्रूशियल है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, आप एग्री कर रहे हैं ना साहब? ठीक है। और उसमें ऑल पाकिस्तान कस्टम क्लियरिंग एजेंट एसोसिएशन ने 2 साल पहले एक डॉक्यूमेंट बना के नेशनल असेंबली में भेजा, उस पर 1-2 दफा शायद मीटिंग भी उनकी हुई है स्टैंडिंग कमेटी के साथ, लेकिन ये कानून नहीं बनता है। इसका पूरा नाजायज फायदा हमारी शिपिंग कंपनीज उठाती हैं और उसका सबसे बड़ा कोई खमियाजा जो है हमारा स्टेट भुगतता है। ये कितने अरसे से? आपका आज तक कितने अरसे नहीं, 1972 में जब आपके नेशनलाइज हुई थी ये जितने भी, तो उस जमाने में आपकी शिपिंग लाइंस काफी स्ट्रांग हुआ करती थी, आपकी लोकल शिपिंग लाइन बहुत स्ट्रांग होती थी, जो कि सारे के सारे लंदन इंग्लैंड जाके शिफ्ट हो गए, जिसमें सैगल वाले सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे। तो उस वक्त ये एक्ट था नहीं था, पीएनएससी फिर बनी, उसके बाद पीएनएससी के साथ तो जुल्म जो होना था वो तो अपनी जगह हुआ। फिर जब आपके फॉरेन कंपनीज आ गई तो आपके कानून तो होना चाहिए ना मुल्क के अंदर के किस लिमिट तक और किस तरह ये काम करेंगे। आपको पोर्ट के लिए मेरा ख्याल है कि हारिस साहब ये नोट कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट, यानी इस मौजू पे हमने बहुत दफा बात की है, चेंबर से भी हर प्लेटफॉर्म पे बात हुई है, बट आगे इसमें आई डोंट नो व्हाई ये चीज हो नहीं पा रही। रुकावट क्या है? अब एफटीओ वाले भी आए थे हमारे पास, तो उस पे उनसे भी बात की थी, उन्होंने कहा हम इस पे देख रहे हैं, इसको कर रहे हैं, और फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको इस तरह के इश्यूज आते हैं तो आप हमें कंसल्ट करें, हमें लिखें। लेकिन एक बात और भी शजीद साहब, अभी डिटेंशन का मसला आ गया ना, इसकी वजह से आप लोगों का रुझान इधर हो गए शिपिंग। जब ये डिटेंशन का मसला नहीं आता तो आप इस कानून की तरफ ध्यान भी नहीं देते। मैं आपको आज एक बात बताऊं, मेरा भाई बहुत जूनियर है, मैं खुद शिपिंग कंपनी के मैटर्स के ऊपर चैम्बर की सीढ़ियाँ, मैं आज से बात करूँ 2010 में चला हूँ, और मैंने बहुत कोशिश की कि चैम्बर इसमें आ गया है, चैम्बर कभी भी आगे नहीं आया। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, नेक्स्ट प्रोग्राम से पहले मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, और मैं 2010 के डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। और वो केस हमने अपने प्लेटफॉर्म से लड़के 50% वेव करवा लिया था। ठीक है, बात यह है कि बहुत सी चीज़ों में लोगों के स्टेक है, हम कहीं बात फिर कहीं और जाएगी। ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड बाद में बात करूंगा मैं कि कौन लोग शामिल है, मेरे भाई के साथ ही बता दूंगा कौन लोग शामिल है। ठीक है, ये इस वक्त से मुल्क की बका मतलब वो काम नहीं करना चाह रहे थे, मुल्क की बका का मामला है, इसमें मैशियत की बका का मामला है। इसमें चाहे छोटा ताजिर, चाहे बड़ा ताजिर, चाहे इंडस्ट्री, हर बंदा सफर कर रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज भी बंद हो रही है। आज मैंने फेडरेशन के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट को रोते हुए देखा, खुदा की कसम, स्टेट बैंक के गवर्नर को शर्म नहीं आई कि वो बंदा रो रहा है, उतर के आके उसको गले से लगा था कि भाई मैं तेरा हमदर्द बैठा हूँ, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे यहाँ से पहुंचूंगा। लेकिन सुना मैंने कि फेडरेशन में उन्होंने 5 रुकनी कमेटी बनाई है, ये फेडरेशन के 5 बंदे होंगे और 5 बंदे स्टेट बैंक के होंगे, एक 10 रुकनी कमेटी होगी। वो कमेटी ताजिरों के जितने भी माल फंसे हुए हैं उन तमाम चीजों को जो है वो देखेगा। अभी आपको बता देता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन के और इनके माल निकलेंगे, आम बंदे का कुछ नहीं होगा। कभी हुआ है आपने वहां तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार बिल्कुल किया, और सबके सामने, जबकि स्टेट बैंक के गवर्नर ने वहां पे बोला चेयरमैन एफपीसीसीआई को कि आप इनको कमेटी में ले। बस इसको छोड़े, नासिर शेख साहब ने चैम्बर के अंदर हमारे सामने बोला कि हर ट्रेड का, जुबैर मोती वाले को कि भाई आप हर ट्रेड का एक बंदा लें और कमेटी बना के हमारे साथ, गवर्नर स्टेट बैंक नहीं माने ये, इन्होंने नहीं वो 3 बंदे हमारे जाएंगे। ठीक है, एक मिनट प्लीज, देखिए ये कह रहे हमें कोई एतराज नहीं है, हमने आज तक बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ी, हमने कराची में लॉ एंड ऑर्डर की जंग आपके सामने हमने खुद लड़ी, रोड पे खड़े होकर लड़ी, कोरोना की जंग हमने खुद लड़ी आपके सामने, मैं खुद 3 दिन 3 रातें बारिशों में, सर्दी की रातों में बैठा रहा, मेरे साथ रिजवान इरफान, जमीन राजा हम बैठे रहे। आज भी इंशाल्लाह कल हम जा रहे हैं बॉर्डर शिपिंग के दफ्तर का घेराव करने, हमने मिनिस्टर तलाश गुमशुदा है उसकी हमने बैनर बना, आज पूरे पाकिस्तान में। मैंने भी काफी कोशिश की कि वो लाइन पे आ जाएं, वो आ जाएं, लेकिन उन्होंने कोई फैसल सब्जारी इनकी राब्ता कमेटी को नहीं मिल रहे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। फैसल सब्जारी साहब इनकी राब्ता कमेटी को नहीं मिल रहे। मैं 3 दिन से राब्ता कमेटी से राब्ते में हूँ कि भाई आप मीटिंग कराएं, हम नहीं चाहते कि मसला खराब हो, लेकिन हम कल इंशाल्लाह तलाश गुमशुदा के बैनर लेके पूरी रैली की शक्ल में टिम्बर मार्केट से, सिर्फ टिम्बर मार्केट नहीं होगी और भी मुख्तलिफ ट्रेड के लोग होंगे, हम जाके कल घेराव करेंगे
मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग का, और वहां बैठेंगे जब तक वो तलाश गुमशुदा हमारा मिनिस्टर नहीं मिलता। जी शरीफ अहमद साहब। अच्छा, मैं यहाँ पे शर्जील भाई की बात को एक एग्री करता हूँ कि जो भी कंटेनर अगर क्लियर भी होंगे ना तो उसमें आम बंदों के नहीं होते हैं, ये बात होता है। जब आम बंदा फेडरेशन या चैम्बर जाता है तो उसका एक प्रोसेस अलग होता है, लेटर लिख के दो, यूं करो, ऐसे करो, वैसे करो, तरीकेकार तो करना पड़ेगा ना भाई। फिर वो जो है थप्पियां जमा हो जाती हैं, फिर वो एक साथ बड़ी थप्पियां हो जाती हैं, फिर वो एक साथ प्रोसेस में जाता है। मैं एक बात बार बार आपकी शो के अंदर भी कह चुका हूँ, काफी लोग ये बात कह चुके हैं कि शिपिंग कंपनी देखिए वो पाकिस्तान की नहीं है, ये जो बेनिफिट्स मिलते हैं ये बाहर की कंपनियों को मिलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है, वो उनके साथ मुआहदे होते हैं तो वो इसके अंदर बड़ा किरदार अदा कर सकती है, हमें रिलीफ मिल सकता है शिपिंग कंपनी से अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैठ के चीजों पे डिस्कस करें। अब आप देख नहीं रहे कि सारी चीजों को आप समझें कि किसको हम बेनिफिट्स दे रहे हैं, शिपिंग कंपनी को दे रहे हैं, बैठे बैठे हलवा तो उनका होता जा रहा है। लेकिन बात यह है कि जब अगर डॉलर नहीं है उनके पास, तो कहां से लेकर आएंगे तो भाई? देखें बिलाल भाई, वो हमें कह देना कि भाई आप डीए 365 डेज के कर दें, आप 1 मंथ का कर दें, 2 मंथ का कर दें, 3 मंथ का कर दें, या 1 महीने के बाद आप इंपोर्ट ही ना करें। तो देखिए जो खाने पीने की चीजें ना वो हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे। इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके मुल्क में पैदा क्या होता है? देखें अभी जो परेशानी हो रही है वो परेशानी से तो हम बच जाएंगे ना अगर वो हमें कह देंगे 1 महीने के बाद आप नहीं मंगवाना माल। चले अच्छा देखें, जो इन्होंने अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को एक चीज दी हुई कि ओपन डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं, उसमें बैंक में इनको मंगाने की जरूरत नहीं है। अब ये फॉर्म की शर्त अगर आप फंस गए हैं FATF का, तो ये तो देखें पहली बात तो ये कि हमारे अपेक्स बॉडीज को क्लियर हो गया देखें, आप हमारी अपेक्स बॉडी को जब EIF की शर्त आ रही थी उसके लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था कि आगे जाके हमें परेशानी होगी। इसमें इन्होंने काम नहीं किया या उनको पता नहीं था। आज भी आप ओपन जो है ट्रेड पॉलिसी के तहत आप डॉक्यूमेंट ओपन कर दें, हमारे पास कैश के डॉक्यूमेंट डायरेक्ट हमारे पास आ जाए अगर आपको इंपोर्ट कोई चीज़ करनी है। दूसरा, आप इंपोर्ट परमिट इशू करें। इंपोर्ट परमिट भाई हर ट्रेड को इतना जो है हम जो है इंपोर्ट के लिए डॉलर दे सकते हो, नहीं दे रहे तो आप मत दें, आप मत दें। आप ये तो अलाउ कर दें कि डॉलर कोई बंदा भी किसी के अकाउंट में भिजवा सकता है, सिस्टर कंसर्न भेजेगा, कंपनी भेजेगी, या आपके रिश्तेदार भेजेंगे, ब्लड रिलेशन के, कोई और नहीं भेज सकता। जी हारी साहब कुछ बात है? अच्छा, अब ये जो बात कर रहे हैं कि आम आदमी का काम नहीं होता, आप जोड़िया बाजार से हैं वाटर मार्केट जी, जोड़िया बाजार के ग्रुप पे 10:03 पे मैंने मैसेज डाला है कि जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं सब हमें दें। अब आप कहते हैं थप्पियाँ जमा करते हैं, तो थप्पियाँ जमा करके आगे फॉरवर्ड करेंगे ना, एक पेपर तो नहीं फॉरवर्ड करेंगे आगे। तो इस तरह के इल्जामात करना जो है ना, दिस इज रॉन्ग। अगर हम सब ताजिर बैठे, अगर मुझे आप बात करने देना, खत्म करने दें, हम सब ताजिर बैठे हैं, अगर यूनाइट होकर अगर नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। अगर एक दूसरे पे उंगलियां उठाएंगे, ब्लेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, मारदार करेंगे, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। एक तरीकेकार से आराम से सुकून से चीजों का हल होता है, इस तरह नहीं होता कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके करें। ये मैंने भेजा है, मैंने जितने मेरे पास ग्रुप्स थे मैंने सबको भेजा है कि 18 तारीख तक का स्टेट बैंक से मुझे आज रात को कम्युनिकेट हुआ है कि 18 तारीख तक जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो माल पोर्ट पे हैं उसकी आप लिस्ट हमें भेजें। ये हम फैसिलिटेट कर रहे हैं चेंबर से, यही हम कर सकते हैं। हम आज साइन करके कार्गो रिलीज नहीं कर सकते, तो जहां जो कर सकते हैं, जो हमारे दायरे कोशिश कर सकते हैं, जहां वो हम कोशिश कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। इस तरह जो ये जो बात आप कर रहे हैं, दिस इज ये रॉन्ग। नहीं, मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरे को एक बात बताएं। हाँ जल्दी बात कर लें। जिनके हारिस अगर साहब के साथ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ताल्लुकात हैं तो उन्होंने उनसे लिस्टें ले ली, ठीक है। जिनके नहीं, ये पूरा मार्केट के ग्रुप में भेजा है, ताल्लुकात की बात नहीं। वहां तो आपको जाके जमा कराना है ना, वो ये थोड़ी बोलेंगे कि शरीफ मेमन का नहीं लेना है। अभी शर्जील भाई ने थोड़ी देर पहले कहा कि जुबैर भाई के सामने उन्होंने कहा कि कमेटी में छोटी छोटी बॉडीज के एक मेंबर ले लें। नासिर जो अपना कौन सी कमेटी है, कौन सी कमेटी की आप बात कर रहे हैं? मैं कौन सी कमेटी की बात कर रहा हूं? जो चैम्बर की कमेटी बननी थी, जो कि गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात करनी थी, जिसमें कैसर शेख साहब अपना नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने ऑफर की। दैट वाज अ मीटिंग, कोई कमेटी नहीं फॉर्म हुई इसके लिए। बंदे की कमेटी का उन्होंने बोला उसको जो है आपके जो जुबैर मोतिया सब 3 बंदों पे लेकर गए। मैं तो वहां मौजूद हूँ ना, मीडिया भी वहां मौजूद है, और हमने किसी देखे चैम्बर की अपनी पॉलिसी, चैम्बर अपनी पॉलिसी के तहत काम करे, हमें सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी एसोसिएशन, अपनी बॉडीज को। हारिस भाई आप बताएं कि फिर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए कैसर शेख साहब आए थे, कैसर शेख साहब आए थे, उन्होंने वो सिर्फ ऑफिस बेरर्स को अपने साथ स्टेट बैंक लेके गए थे। उधर हमने सबके इश्यूज बयान करे, और जो मेजर इशू है इसके पोर्ट पे माल पड़ा है उसको छोड़ें, यही सबका इशू है, यही हम बात करिए। हम अगर 25,000 लेटर लेके जाते तो इतना टाइम नहीं था कि 25,000 लेटर में एक ही चीज बार बार पढ़ के सुनाए। जो मेजर इशू आ रहा है कि पोर्ट पे माल पड़ा है, सड़ रहा है, लोग सफर कर रहे हैं, उसके लिए आप हल करें। आपके पास कोई यकीन दहानी आई? इसलिए मैं प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा हूँ, कोई यकीन दहानी आई?
اس کے یہی تو میں آج بتا رہا ہوں. آج انہوں نے کہا کہ ہمیں ساری ڈیٹیلز دیں, ہم اس پہ دیکھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اس کو ریلیز کراتے ہیں نا. تو اب میں ان کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. یہ جو ان کو آج انہوں نے بولا ہمیں فرائیڈے کو کہا گیا اور ہم نے منڈے کو دے دی لسٹ, ٹھیک ہے, اور یہ میٹنگ کر کے آئے تھے اس دن ان کو نہیں کہا, ان کو آج کہا. ہمیں تو پچھلے فرائیڈے کو بول دیا 6 دن پہلے, اور ہم نے آج فیڈریشن میں یہی بات کی ہے جو آپ کو ویڈیو میری سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے کہ ہم نے آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کر دیا, اس کا اناؤنس کریں. جی آپ نے کس طرح ڈیٹا پرووائڈ کیا؟ انہوں نے آپ کو کوئی فارم دیا, ہمیں فارمیٹ دیا, ٹھیک ہے, مہتاب صاحب کے تھرو ہمارا ای میل آئی, فارمیٹ دیا اور ہم نے اس کو بھیجا, اور اس کو ڈپٹی گورنر ڈاکٹر عنایت صاحب دیکھ رہے ہیں جلدی. وہی جو آج آپ کو بولا, دیکھیں ہفتے پہلے کر چکے. میں ایک چیز کہنا چاہتا اس کا ہوں, رزلٹ آیا جلدی یہ بولیں, جو آپ ہمارا اپنی اتنا بات بڑا کریں. مسئلہ ہے نا, یہ کراچی چیمبر ایک بڑا پلیٹ فارم ہے, اور ماضی میں بھی ہمارے مسئلے حل ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہوئے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی جو ہمارے لگژری آئٹم تھے وہ کراچی چیمبر اور فیڈریشن کے تھرو ہمارا میرا ذاتی رائے ہے کہ ہم آج اس پروگرام کو کراچی 40% ہو گیا چیمبر تھا. اور فیڈریشن کے نام پہ نہیں کر رہے, ہم تاجروں کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا. تو کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اینڈ فیڈریشن جو ہے وہ صرف آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, دے آر ناٹ اے گورنمنٹ. تو میں یہی تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ان سے کہ اللہ کے بندے, ہمارا یہ کام مسئلہ اس کو آپ جو ہے بہت زیادہ سیریسلی لیں اور اس کو جلدی سے جلدی کریں. چلے ٹھیک ہے جی, تھینک یو. ہم بھی اسٹیک پہ ہی ہیں, ہم بھی بزنس مین ہی ہیں, ہم سب کا ساتھ لے کے ایک ساتھ لے کے جائیں گے, بالکل. اوکے جی ناظرین, یہ تھی ساری گفتگو. بہرحال ہم یہ بیٹھیں گے, شکایت کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن میرا ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور محبت کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ مسئلے حل ہوں. بلال احسن کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.